Welcome viewers, welcome to Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. میڈیکل سائنس کی ترقی نے organ transplant کے کل کے مفروضے کو بہت حد تک آج کی حقیقت میں بدل دیا ہے، لیکن جہاں میڈیکل سائنس اعضاء کی پیوند کاری کو ممکن بنا چکی ہے، ضرورت مندوں کے لیے اسے فائدہ اٹھانے کی راہ میں ابھی ایک بہت بڑی رکاوٹ موجود ہے۔ یہ رکاوٹ ہے عطیہ کردہ اعضاء کی کمی، اور یہی سے شروع ہوتی ہے ہمارے آج کے شو کی کہانی، یعنی organ donation۔ سب سے پہلے ملیے دو پاکستانیوں سے organ donation جن کی زندگیوں کے لیے امید کی روشنی ہے۔ پاکستان کے خوبصورت آواز عالمگیر اس وقت امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے انتظار میں ہیں۔ گردوں کے عطیے کے منتظر لوگوں کی لسٹ میں ان کا نام ٹاپ پر ہے۔ عالمگیر صاحب، کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا ہے ڈائلیسس پہ اور آپ انتظار کر رہے ہیں ٹرانسپلانٹ کا؟ ہاں، مجھے 7 سال ہو گیا، لیکن ابھی ریسنٹلی میرا ایکچولی سرجری ہوئی ہے۔ وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے میری باری آ گئی تھی۔ یہاں جو امریکہ میں جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا سسٹم ہے کہ جن لوگ ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں دے ہیو اے چانس کہ اگر وہ لوگ چاہیں تو اپنا نام کوئی بھی ہاسپٹل میں جہاں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہو وہاں اپنا نام انلسٹ کر دیں، تو پھر اس کے بعد 3-4 سال لگتے ہیں کہ وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا اسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتے ہیں، تو کوئی 4 سال لگتے ہیں، 4-5 سال کے وہ بالکل سامنے چلا جائے۔ تو میں بھی اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ میں ہوں، لیکن بگر تھنگ فار می از ایکچولی دا انشورنس۔ ماشاء اللہ میں اس لحاظ سے آئی ایم ویری ہیلدی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کچھ ہوا ہے، کوئی میرے سے ملے گا میرے سے تو ول ناٹ بلیو دیٹ میں ڈائلیسس پہ ہوں۔ ماشاء اللہ میرا ہیلتھ اتنا اچھا ہے، صرف یہ کہ بیکاز مائی بلڈ از ناٹ بین کلینڈ بائی مائی کڈنی کام نہیں کر رہا ہے، تو دیٹ از دا شکریہ کہ میں شکر ہے الحمدللہ کہ میں چل پھرتا ہوں اور میں پرفارم کر سکتا ہوں۔ میں میرا اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اس وقت، میں یہاں میوزک بناتا رہتا ہوں، تو وہ تو میرا جو ذوق ہے، شوق ہے، میرا تو پیشن ہے، وہ تو میں وہیں کا وہیں رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی تو منظر مخدوم دل کی پیوندکاری یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے پیچیدہ عمل سے گزر چکے ہیں۔ ان کے سینے میں واقعی کسی اور کا دل دھڑک رہا ہے، ایک نامعلوم ڈونر کا۔ یہ بتائیے کہ جب ڈاکٹرز نے آپ کو کہا کہ آپ کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے اور آپ کا ایک نیا دل لگایا جائے گا، تو کیا خیالات ہیں آپ، کیا جذبات ہے؟ ایک اندر سے انسان کی آواز آتی ہے کچھ، تو وہ کیا فیلنگس تھی اس وقت؟ اول تو جو میرا ڈونر ہے اس کو تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہی ہے کہ اب میری زندگی تو انہی کی امانت ہے، اور میں نے جب ڈاکٹرز نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ صرف اس ہارٹ کا تھینکس یہ ہے کہ آپ اس ہارٹ کی کیئر کریں، اس سے زیادہ بڑا تھینکس نہیں ہے۔ منظر مخدوم کی شریک حیات مدثرہ منظر کا کہنا ہے کہ ایک نامعلوم شخص کے ایک اچھے عمل نے انہیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی اور سب سے بڑا سبق بھی سکھایا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے، سب سے پہلے آپ کا ذہن ہے، اور اس ذہن کے استعمال سے آپ انسانوں کو زندگی دینے کے لیے سوچیں۔ یہ نہیں کہ اپنی زندگی پر صرف اپنا حق سمجھ کے آپ کسی اور کے کام نہ آئیں، اور جب دوسروں کے کام آنے کا حکم ہے تو یہ بھی دوسروں کے کام آنا ہے۔ اگر کوئی آج دینے والا نہیں ہوتا، کوئی ڈونر نہیں ہوتا، تو انہیں ہارٹ کہاں سے ملتا؟ اور پھر ہم صرف موت کا انتظار کرتے، خدا نہ خواستہ یہ وقت خدا نہ کرے کسی پر آئے۔ ڈونیٹ لائف امریکہ نامی تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2014 میں امریکہ بھر میں 8,500 افراد نے اپنی موت کے بعد تقریباً 24,000 اعضاء ڈونیٹ کیے، جس سے ہزاروں جانیں بچائی گئیں۔ عالمگیر کی طرح سریلی آواز کی شکل میں اپنے ملک کا قیمتی سرمایہ ہو، یا منظر مخدوم کی مانند اپنے گھر والوں کے دلوں کی دھڑکن، ہر زندگی قیمتی ہے۔ organ donation ایسے ہی قیمتی زندگیوں کے لیے امید ہے۔ آج کے شو میں organ transplant اور ڈونیشن، کہاں جا رہی ہے دنیا؟ پاکستان organ donation میں پیچھے کیوں؟
ऑर्गन्स का अतिया अमरीकियों के लिए भी हालात आइडियल नहीं। आइए पहले इस टॉपिक पर एक वर्ल्ड ओवरव्यू देखते हैं आयशा खालिद की इस रिपोर्ट में। I know that I can't let Katie that Starr. fear. I'm really excited. दोनों फेफड़ों की पैवनकारी। Kind of feels like it didn't even happen. लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव लायल रेमंड गुर्दे का ट्रांसप्लांट। That they hadn't seen another couple or donor that weren't blood relatives that were as close a match as the two of us. क्रिस्टर हर्ट इंटरनेट पर बनने वाले दोस्त की जानिब से अतिया करदा जिगर की पैवनकारी। Now we are related. फार्मर रोनाल्ड थर्मन हैंड ट्रांसप्लांट। ये सब तेजी से तरक्की करती उस मेडिकल साइंस की मिसालें हैं जिसके बाद जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक जिंदगी के 20 लाख घंटों में इजाफा मुमकिन हुआ है। और ये आदादोशुमार सिर्फ अमेरिका के हैं। हर रोज तरक्की करती ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट की साइंस दुनिया भर में लोगों की जानें बचा रही है। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है, अमेरिका की सड़कों पर आज़ा के अतिये की चलती फिरती अपीलें लॉरी कॉल्टर जैसे मरीजों की जानिब से। I don't want to wait for a kidney. भारत में लोगों को आज़ा के अतियात पर आमादा करने के लिए मार्च, और पाकिस्तान में आज़ा के अतियात की सूरत हाल पर जाने बचा सकने वाले मसीहाओं की मायूसी। अनफॉर्चुनेटली हर आदमी डोनेट करने को राजी नहीं होता। लोग डरते हैं, परेशान होते हैं कि एक ऑर्गन डोनेट कर देंगे तो उनके साथ क्या होगा। जहां मेडिकल साइंस ने आज़ा की पैवनकारी में महारत हासिल करके पहले के नामुमकिन ट्रांसप्लांट्स को आज मुमकिन कर दिखाया है, वहीं अतिया करदा आज़ा की कमी हर साल दुनिया भर में कीमती जानों के ज़िया का बाइस बन रही है। पैवनकारी के लिए दस्तयाब आज़ा की कमी से पाकिस्तान और भारत जैसे तरक्की की जानिब गामजन मुल्कों से लेकर अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क तक सभी मुतासिर हैं। That is exactly what I wanted to do, and I want people to know what organ donation is and the difference that it can make. जहां इस बहरान की संगीनी का एहसास मौजूद है, अफराद, इदारे और हुकूमतें ऑर्गन डोनेशंस की कहानियों को ज्यादा से ज्यादा सामने लाने की कोशिशें करते हैं। इसका मकसद जाहिर है लोगों की आज़ा के एहतियात देने के लिए हौसला अफजाई करना है। Just knowing what the parents of that child had went through. I mean, even though he was 24, he gave his life. And I felt my child's heartbeat in someone else's chest. I can honestly say I don't have the words to describe that. बिल्कुल दुरुस्त, दुनिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आगे लेकिन ऑर्गन डोनेशन में अभी काफी पीछे है। पाकिस्तानियों को ऑर्गन्स की तब्दीली की जरूरत पड़े तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं ऑर्गन डोनेशन के, वो दोनों उसमें है। लिविंग डोनेशन यानी जिंदा आदमी को डोनेशन में भी है, और जो कैडवरिक या डेड बॉडी से जो डोनेशन दी जाती है उस दोनों के चैलेंजेस हैं। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फर्ज करें ऑर्गन फेलियर के बायस आपकी जान खतरे में है, किसी दूसरे शख्स का एक ऑर्गन आपको एक नई जिंदगी दे सकता है, तो क्या आप ये अतिया कबूल करेंगे? फिगर्स बताते हैं कि इस सवाल का जवाब कभी ना में नहीं होता, मगर इन्हीं लोगों से जब खुद उनके ऑर्गन्स डोनेशन के हवाले से सवाल किया जाए तो कराची से खुर्रम रियाज बता रहे हैं कि इस सवाल का जवाब सुनकर आपको शायद मायूसी हो। पाकिस्तान में जिस्मानी आज़ा अतिया करने वालों की तादाद को देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान जो खुद के लिए चाहता है ज़रूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी वैसा ही चाहता हो। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 50,000 से ज़्यादा अफराद अतिया शुदा आज़ा का इंतज़ार करते करते मौत के मुंह में चले जाते हैं। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में आरजी तौर पर रिहाइश पजीर ये खातून भी ऐसे ही किसी फरिश्ता सिफत इंसान की मुंतजिर हैं जो उनकी बेटी जरका को गुर्दा अतिया कर दे। सिंध के दूर दराज और पसमानदा शहर दादू से ताल्लुक रखने वाली ये माँ अपनी बेटी की नई जिंदगी की तलाश में दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। ये मेरी बेटी है, हम दादू से आते, डायलिसिस होती है इसकी, कोई गुर्दा देने वाला नहीं है, अपना नहीं, मेरा नहीं लग रहा है। 2002 से ये इसकी डायलिसिस होती है। ये है डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी।
اعضاء کی پیوندکاری کے شعبے سے وابستہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوی کے مطابق اعضاء کی پیوندکاری کے ذریعے ہزاروں انسانوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ اس پورے پروسیس کو آرگن ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جو کارنامہ اس صدی کا وہ یہ ہے۔ یہ فلسفہ ابھی تک پبلک جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر پائی ہے، حالانکہ قانون پاس ہو گیا ہے جو اسلامک شریعت کوڈ جو ہے، اور سب نے اس کی منظوری دی ہے۔ جتنے اسلامی ممالک کے تمام ہو رہا ہے، مثلا سعودی عربیہ میں، ایران میں، عراق میں، جارڈن میں تمام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک قسم میں جمود ہے۔ ڈاکٹر رضوی کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے قانون تو بنا دیا گیا، ملک کی اسلامی شریعت کورٹ نے اس عمل کی منظوری بھی دے دی، لیکن عوام کو اعضاء کے عطیے کی جانب راغب کرنے کے لیے نہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور نہ ہی اس کا شعور بیدار کرنے پر کام ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے سوائے پاکستان کے، اور میڈیا کو آگے بڑھ کر کے اپنا رول پلے کرنا ہے، انہیں ڈسکشنز رکھنے ہیں، انہیں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اوپر ٹائم ڈونیٹ کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، انوالو کرنا ہے، ڈسکشن جو ہے ان کو انکریج کرنا ہے، ایکسپینڈ کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو ہے اپیتھی، ایک قسم کی اپیتھی ہے لوگوں کے اندر کہ میں تو زندہ ہوں، دوسرا مر گیا تو کیا، یہ چیز بہت بڑی ہے۔ پھر دوسرا رول ہے ڈاکٹرز کا، ہم ڈاکٹرز بھی اچھی طرح سے ایجوکیٹ نہیں کرتے، کرنا ہی نہیں چاہتے، ٹائم نہیں ہوتا۔ تیسرا رول ہے کہ میڈیا بھی پیچھے ہے، اور پھر چوتھا رول ہے کہ بہت کافی مس انڈرسٹینڈنگ، مس گیونگس ہیں کہ میں مرنے سے پہلے مجھے مردہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جو سب غلط ہے۔ پاکستان میں شہریوں کی جانب سے جسمانی اعضاء عطیہ نہ کرنے کے پیچھے کئی اور بھی اہم وجوہات ہیں۔ خود یہاں یہ خیال عام ہے کہ اگر ڈاکٹروں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مریض اپنے اعضاء عطیہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے مرنے سے پہلے ہی مردہ قرار دے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کراچی کے کڈنی سینٹر میں گردوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں، پاکستان میں جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں آرگن ڈونیشن کے، وہ دونوں اس میں ہیں، لیونگ ڈونیشن یعنی زندہ آدمی کی ڈونیشن میں بھی ہیں، اور جو کیڈورک یا ڈیڈ باڈی سے جو ڈونیشن دی جاتی ہے اس دونوں کے چیلنجز ہیں۔ لیونگ آرگن ڈونیشن کے چیلنجز یہ ہیں کہ انفارچونیٹلی ہر آدمی ڈونیٹ کرنے کو راضی نہیں ہوتا، لوگ ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ایک آرگن ڈونیٹ کر دیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس وجہ سے بہت سے ایسے لوگوں کو زبردستی ڈونیٹ کرا دیا جاتا ہے جو کہ شاید خود ڈونیٹ دل سے نہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں جو نارملی گردے کے ڈونیشن سب سے کامن آرگن ڈونیشن ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ ڈونر جو ہیں وہ عورتیں ہیں۔ جو لیونگ آرگن میں ڈونیشن میں جو پاکستان کا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس میں خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے علاقوں میں جہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں یا کچھ لیتے ہیں، وہاں بہت سارے مڈل مین ہیں، بہت سارے انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن کے ڈاکٹرز موجود ہیں جو خرید و فروخت میں شامل ہیں۔ دنیا بھر میں اعضاء کے عطیے اور ان کی پیوند کاری کو انسانیت کی خدمت کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی کئی نامور علماء کرام اسے انسانیت کی احیاء قرار دیتے ہیں، تاہم پھر بھی وسائل کی کمی، خود کی جان کا خوف یا مذہبی کم فہمی شہریوں کو اپنے اعضاء عطیہ کرنے سے دور رکھتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی باڈی کو دفنا دینا چاہیے، اور جیسے انتقال ہوا ویسے کہ ویسے ہی دفنا دینا چاہیے۔ دوسرا ٹائمنگ آف ڈیتھ، یعنی کیسے یہ تعین کیا جائے کہ انسان مر گیا۔ تو کیونکہ پرانا کانسیپٹ ڈیتھ کا، مرنے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے، ایک کانسیپٹ یہ ہے، مطلب نیچرلی دل کا دھڑکنا بند ہو گیا تو انسان مر جاتا ہے۔ بہت سے انفارچونیٹلی مریض ایسے ہوتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں بہت بڑا ہیڈ انجری ہو گیا، دماغ آپ کا انفارچونیٹلی بالکل مفلوج ہو گیا یا بالکل پاش ہو گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اب دماغ تو اس کا بچا نہیں، اور اس میں کچھ ایریا دماغ کے جو بیس کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام کرنا جب وہ چھوڑ دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ بھی انتقال ہے، جس کو ہم برین ڈیتھ کہتے ہیں، کہ دماغ کا جو سب سے کم کام کرنے والا فنکشن ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب برین ڈیتھ ہوتی ہے تو دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وینٹیلیٹر پہ آدمی ہوتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے،
اب کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ دل دھڑک رہا ہے تو انسان زندہ ہے، تو اس وقت لوگ دینے کو راضی نہیں ہوتے. اس میں بہت مسائل، یعنی بہت سے ریلیجس مسائل بھی آ جاتے ہیں. حالانکہ اہل تشیع اور سنی فقہ سعودی عرب کا، ایران سے سارے فقہا نے اس کو آرگن ڈونیشن کو برین ڈیتھ کو، یعنی کہ دماغ کا مفلوج ہو جانے کے بعد دل دھڑکتے ہوئے کو بھی ڈیتھ کا ہے، لیکن جنرل ایکسیپٹنس نہیں. انسانیت کی جان بچانے سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی. یہ ہزاروں دھڑکتے دلوں کا سوال ہے. دوسروں کے عطیہ کردہ اعضاء ہزاروں مریضوں کو نئی زندگی دے سکتے ہیں. پاکستان ہو یا پاکستان جیسا کوئی بھی دوسرا معاشرہ، اعضاء کی پیوند کاری کو فروغ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. یعنی رکاوٹ نہ قانونی ہے نہ مذہبی، بلکہ رکاوٹ ہے تو صرف آگہی اور احساس کی کمی. امریکہ میں کیا کہانی ہے؟ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور پھر یہ ارادہ باندھا کہ میں کسی بھی ضرورت مند کو اپنا گردہ عطیہ کروں گی. And that was in September through I finally gave a kidney in April of 2001. دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہت سی فیلڈز ہیں جن کے لیے امریکہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ آرگن ڈونیٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. امریکہ میں اس سوچ کو بدلنے کے لیے کچھ آرگنائزیشنز اور افراد اس سلسلے میں آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیے مدیحہ انور کی اس رپورٹ میں. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کو کوئی مقصد دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مقصد جس سے نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں بلکہ انسانیت کی خدمت بھی کر سکیں. آج ہم ایک ایسی ہی خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے 2001 میں اپنی زندگی کو ایک مقصد دیا اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا. سردیوں کی آمد ہے. خزاں کے موسم میں چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی یہ خاتون بیٹسی کروفرڈ ہیں، جو گھر کے کاموں سے فراغت کے بعد دھوپ سینکنے کو باہر آئی ہیں. چھیاسٹھ سالہ بیٹسی یوں تو اب ایک خاتون خانہ ہیں، مگر ان کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو اور بھی ہے. وہ ایک لیونگ ڈونر ہیں. بیٹسی اپنی زندگی میں ہی اپنا گردہ ایک ضرورت مند مریض کو عطیہ کر چکی ہیں. Classmate of one of my children needed a kidney and they were looking for a match, and it was basically O negative blood, no hypertension and no diabetes. مقامی اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں میرے بیٹے کی ایک کلاس فیلو بچی کے لیے گردے کی اپیل کی گئی تھی. اس کے لیے کسی ایسے فرد کے میچ کی تلاش جاری تھی جو O نیگیٹو ہو اور بلڈ پریشر یا ذیابیطس کا مریض نہ ہو. میں ان شرائط پر پورا اترتی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بچی کی مدد کے لیے آگے بڑھوں. میں نے آرگن ڈونیشن سے متعلق مقامی تنظیم WRTC کو فون کیا اور مجھے پتا چلا کہ بچی کو گردہ مل گیا ہے. WRTC والوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے لیونگ ڈونر پروگرام سے واقف ہوں. میں نے کہا کہ نہیں، لہٰذا میں وہاں گئی. اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور پھر یہ ارادہ باندھا کہ میں کسی بھی ضرورت مند کو اپنا گردہ عطیہ کروں گی. And that was in September through I finally gave a kidney in April of 2001. یہ قصہ ہے آج سے 15 برس پہلے یعنی 2001 کا، جب امریکہ میں انسانی اعضاء عطیہ کرنا یا وصول کرنا اتنا عام نہیں تھا. مگر 2015 کے امریکہ میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے اعداد و شمار کیا تصویر کھینچتے ہیں. I think I'm the only one involved over there that is both a donor member, donor family member and a living donor. امریکی وفاقی ادارہ برائے صحت کے مطابق 2015 میں تقریباً 1,23,000 امریکی انسانی اعضاء کے عطیات کے منتظر ہیں. امریکہ میں اعضاء کے عطیات کی ضرورت اس قدر شدید ہے کہ ان کی ویٹنگ لسٹ میں ہر 10 منٹ بعد ایک نئے مریض کا اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اس ویٹنگ لسٹ میں سے ہر روز تقریباً 22 امریکی عطیہ شدہ عضو یا اعضاء نہ ملنے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. I think in this country particularly Americans don't like to talk about death. میرے خیال میں امریکہ میں ہم موت کے موضوع پر بات کرنے سے کتراتے ہیں
اور ہم امریکی اپنی موت کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کرنا چاہتے، مگر موت کے حوالے سے بات کیے بغیر ہم آرگن ڈونیشن پر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ لیسلی کمپینیے ورجینیا میں انسانی اعضاء کے عطیے اور وصولی سے متعلق غیر سرکاری ادارے واشنگٹن ریجنل ٹرانسپلانٹ کمیونٹی سے منسلک ہیں۔ When people shut down that conversation and don't want to talk about organ donation, the easy answer is, oh, it's against my religion. لوگوں کی اکثریت انسانی اعضاء کے عطیے کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر گویا اس موضوع پر گفتگو کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ مذہب کی آڑ لے کر کہا جائے کہ ہمارے مذہب میں اس کام کی اجازت نہیں، مگر تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب انسانی اعضاء کے عطیے کی اجازت دیتے ہیں۔ امریکہ میں ابھی بھی یہ غلط فہمی عام ہے کہ یہاں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، لیکن کم از کم امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ 2009 میں بیٹسی کی زندگی میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے انہیں اور ان کے خاندان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ 2009 میں بیٹسی کی سب سے بڑی بیٹی 36 سالہ ہلری کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بیٹسی کہتی ہیں کہ ہلری کے قتل کی دردناک کہانی کے پیچھے کہیں نہ کہیں امید اور خیر کا ایک ایسا پہلو بھی موجود ہے جو انہیں اطمینان اور خوشی کا جواز فراہم کرتا ہے۔ ہلری ایک رجسٹرڈ آرگن ڈونر تھیں اور اپنی موت کے بعد 5 افراد کی زندگیاں بچانے کا سبب بنی۔ Donating the organs did give meaning to her death. ہلری نے اپنی موت کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کر کے اپنی زندگی کو ایک معنی اور مقصد فراہم کیا۔ جو شخص چلا جاتا ہے اس کی کمی تو کسی طور پر پوری نہیں ہو سکتی، مگر میں مطمئن ہوں کہ ہلری کی موت کے بعد اس کے اعضاء اس کی خواہش کے مطابق عطیہ کر دیے گئے۔ It does help because it was something she wanted to do. آرگن ڈونیشن کے بارے میں لوگوں میں شعور بیدار کرنا اب بیٹسی کی زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکا ہے، جو ایک زمانے میں بطور نرس بھی فرائض سر انجام دیتی رہی ہیں۔ وہ مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس حوالے سے آگہی بڑھانے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ I would have to say probably a little bit of personal satisfaction. آپ کو اعضاء عطیہ کر کے ذاتی طور پر اطمینان کا احساس تو ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر یہ انسانیت کی طرف سے انسانیت کے ہی ایک اور حصے کو بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے۔ And especially for people that have good health. میرے خیال میں وہ تمام لوگ جن کی صحت اچھی ہے، مالی طور پر آسودہ ہیں، جنہیں گھر میں بہتر سپورٹ سسٹم میسر ہے، انہیں اس حوالے سے آگے آنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کی نسبت خوش قسمت ہیں اور ہمیں انسانیت کی بقا اور مدد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بیٹسی کا ماننا ہے کہ انسانی زندگی اور خزاں کے ان سوکھے پتوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ درختوں پر لگے سرسبز پتے جو کبھی زندگی کے ہونے کا پتہ دیتے تھے، آج اپنا وقت پورا ہونے پر سوکھ کر جھڑ گئے ہیں۔ انسان بھی ایک مقررہ مدت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے بعد وہ دنیا سے واپسی کی راہ لے لیتا ہے۔ بیٹسی کہتی ہیں کہ اپنی موت کے بعد بھی انسانیت کی مدد نہ صرف مرنے والے کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی آسودگی فراہم کرتی ہے، ایسی آسودگی جو انہیں اب اپنی بیٹی ہلری کی یاد سے ملتی ہے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو جوائن کریے گا، لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی اور انوکھا سفر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ اللہ حافظ۔